آج آپ کی سب سے بڑی جو ڈیمانڈ تھی، جو کئی سالوں سے آپ چلے رہے تھے کہ کوئی فکس ٹیکس جو ہے، جو تاجر جو ہے وہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں ان سے ٹیکس لیا جائے. جو بھی ٹیکس اسکیم متعارف کرائی گئی ہے تاجروں کے لیے، تھوڑا سا بتائیے کہ اس سے فرق کیا پڑے گا؟ دیکھیں، ایک تو بات آپ نے ریلیف کے بڑی لائنیں پڑھی، فلانے کو بھی ریلیف. ہمیں جو ریلیف ملا ہے نا وہ ایف بی آر کے ڈنڈے سے جو ہمیں جان چھوٹ گئی ہے نا، یہ بڑا ریلیف ہے. یہ جو ریلیف آپ نے اوپر پڑے ہیں نا، ان سے زیادہ اچھا ریلیف ہے. اس میں یہ کہ ٹیکس دہندہ اور ٹیکس افسر جو ہماری جیب سے نکال کے اپنی جیب میں ڈال لیتا تھا، اسے ہمیں ریلیف مل گیا ہے. ہاں، تو کیا کتنا تاجر جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا تاجر 2 اسکیم بھی لائی گئی تھی، بہت اچھی اسکیم تھی. اس کو چلنے نہیں دی گیا، 3 ماہ بعد بند کر دیا گیا. مجھے ابھی یہی خطرہ ہے کہ کہیں پھر اس کو نہ بند کر دیں. اچھا، میری گزارش وزیر اعظم صاحب سے بھی ہم نے کی ہے، اور جو معاشی پالیسی ٹیم تھی، کہ اگر تو یہ لانگ ٹرم ہوگی تو ضرور ہم اس کو اویل کریں گے، لیکن اگر 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد آپ نے بند کرنی ہے تو پھر ہمیں ابھی بتا دیں. کیوں خدشہ کیوں ہے؟ خدشہ اس لیے ہے کہ دیکھیں، ایف بی آر کو جب آپ سائٹ پہ کرتے ہیں نا، تو وہ پھر ظاہر ہے اس کی جیب میں تو پیسے نہیں جانے ہیں نا. جب نہیں جانے ہیں تو اس نے پھر کوئی طریقہ نکالنا ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. اس نے فیل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے. تاجر 2 اسکیم میں بھی جب ہم نے ٹینٹ لگائے نا مارکیٹوں کے نزدیک، اور ایف بی آر کے لوگوں کو بٹھایا کہ جو لوگ آئیں ان کو اس میں ان کو اویئرنیس دیں فارم بھرنے کی، تو یقین کریں انہوں نے لوگوں کو کہا اس میں نہ مارے جاؤ گے، پھنس جاؤ گے. میں نے کئی لوگوں کو کہا کہ ان کی بنا کے لائیں، نہیں آڈیو ریکارڈ کر کے لیں. تو وہ میں نے چیئرمین ایف بی آر کو اس وقت سنائی کہ یہ حالت ہے تو یہ کدھر کامیاب ہوگی. 3 مہینے بعد بند کر دی گئی. 10,000 لوگ اس میں انٹر ہوئے تھے. اس کے باوجود دیکھیں، ہم تاجر، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو آپ ٹیکنیکل زبان نہ سمجھائیں یا نہیں سمجھ سکتا ہے، اس سے نکالیں. تو اس سے نکالنے کے لیے یہ جو آیا ہے اس وقت، یہ بہترین طریقہ ہے. یقین کریں، پہلی دفعہ اردو کا فارم ہے، اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ جو نیٹ میں نہیں ہے، جو نیٹ میں نہیں ہے وہ 25,000 ہی جمع کرا دے بھائی. اس نیٹ ٹیکس ادا کر دے گا وہ. جو نیٹ میں موجود ہے آلریڈی، وہ اگر اس سکیم میں آنا چاہتا ہے تو وہ ایف بی آر کی جو تلوار ہے، جو پوائنٹ آف سیل تھی جس پہ ہم نے پوائنٹ آف سیل، اتنا بڑا عذاب تھا کہ بجلی بند تو 5 لاکھ جرمانہ، انٹرنیٹ بند تو 5 لاکھ روپے جرمانہ، پوائنٹ آف سیل چل نہیں رہی ہے آپ سے تو 5 لاکھ روپے جرمانہ. میں نے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا. اس سے یہ جان چھوٹی ہے اور اس کو اس میں سے نکال دیا گیا ہے. اگر کسی تاجر کی 2 کروڑ سیل ہے، 3 کروڑ سیل ہے، 5 کروڑ ہے، 1 کروڑ ہے، وہ اس میں آ جائے. ہاں، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اگر اس نے 2 شو کی ہوئی ہے تو پھر وہ نیچے نہیں آ سکتا. وہ 2 کے اوپر ادھر 1% جمع کرا دے گا تو اسے کوئی نہیں پوچھے گا. اور جو نیٹ میں نہیں ہے وہ جمع کرا دے گا تو یار اس کی دیکھیں وہ ایک لیگل وہ کیا فریم ورک میں آ جائے گا. اس کو تمام چیزیں اس کی جو ہیں وہ لیگل ہو جائیں گی اور اس کو اس میں آ جانا چاہیے. اس کو ایف بی آر کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ایک پلیٹ باہر لگے گی جس پہ لکھا ہوگا کہ یہ ٹیکس پیئر ہے. دیکھیں نا، میں تو کہتا ہوں اس میں اضافہ کریں، اس ٹیکس پیئر کو ایک کارڈ بھی ایشو کریں کہ جدھر بھی جائے اس کو پتہ لگے میں ٹیکس پیئر ہوں، میری رسپیکٹ ہوتی ہے. وہ تھانے میں جائے، وہ ڈاکخانے میں جائے، وہ کچہری میں جائے، وہ ڈی سی کے دفتر میں جائے، اسی کے، تو اس کو یہ چیزیں اگر اس میں شامل کر دیں تو مزید اچھا ہو سکتا ہے، مزید اچھا ہو سکتا ہے. اس میں ٹیکس نیٹ میں لوگ آ سکتے ہیں، لیکن برائے مہربانی جو لوگ نہیں ہیں اس میں، ان کو اس میں آنے دیں. اس کو بند نہیں کریں کسی لمحے بھی. دیکھیں، اگر ہم نے لوگوں کو نیٹ میں لانا ہے تو پھر اس کا دروازہ کھلے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو کیوں یہ اسکیم جو ہے، اس سے آپ کو کیا توقع ہے کہ کتنے تاجر جو ہے ٹیکس نیٹ میں آئیں گے؟ دیکھیں، حکومت تو کہتی ہے 30-40 لاکھ ہیں، میں کہتا ہوں 1.25 کروڑ ہے. میں ان کا نمائندہ ہوں. چلیں ابھی جو پارلیمنٹ ہاؤس میں آج جو ہوا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سینئر رپورٹر جاوید نور نے، جو پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے. انہوں نے رپورٹ کیا بجٹ کو، اور جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو قومی اسمبلی اجلاس کے اندر جو ہنگامہ آئی ہوئی اس سے پوچھتے ہیں. جاوید نور، شکریہ وقت دینے کا. آپ موجود تھے وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر. بتائیے کیا حالات تھے؟ پہلے کیبنٹ کا اجلاس ہوا، اس کے بعد جب قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ تاخیر سے شروع ہوا، پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، حکومت کے درمیان جو ہے وہ کچھ باتوں پہ کچھ چیزیں طے کی جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی مان نہیں رہی تھی. پہلے آیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ وہ جو ہے وہ رسمی طور پہ شریک ہوگی، پھر بلاول بھٹو زرداری اور شریک ہو گئے. کیا حالات تھے؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ عام طور پہ جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو خیال یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج کرے گی، رکاوٹ ڈالے گی. لیکن آج ہم نے یہ دیکھا کہ
قومی اسمبلی کا جب اہم بجٹ اجلاس آج ہونے جا رہا تھا، جس کی کئی روز سے تیاریاں تھی اور وہ کئی مرتبہ زیر التوا بھی رہا اور بڑا تاخیر سے جو ہے پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ 12 جون کو یہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن جو وقت دیا گیا تھا اس میں بھی تاخیر ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ جو حکومتی جماعت نون لیگ اور ان کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے درمیان بھی اختلافات جو ہے سامنے آئے، کھل کے اختلافات آئے۔ اس سے پہلے جو نون لیگ کے مرکزی رہنما ہیں، وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، ان کی صدر مملکت جو ظاہر کے مرکزی رہنما ہے پیپلز پارٹی کے، ان کے درمیان بھی مذاکرات ہوئے، دونوں جماعتوں کے درمیان کئی دور ہوئے، لیکن آج ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے باوجود بجٹ سے پہلے جو ہے وہ معاملات طے نہیں ہو رہے تھے، کئی معاملات جو ہے ان کا ذکر بھی ہوا، کئی معاملات پس پردہ بھی تھے، لیکن یہ معاملات طے نہیں ہوئے اور پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اجلاس شروع ہونے سے پہلے قدمے اٹھا کے، جو کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید پی ٹی آئی کرے گی، لیکن اپوزیشن کی جگہ پیپلز پارٹی نے قدمے اٹھا کے، جس میں شازیہ مری بھی سر فہرست تھی، انہوں نے احتجاج کیا اور کئی مرتبہ منانے کی کوشش کی گئی۔ اجلاس کا ٹائم 3 بجے تھا، 4 بجے ہوا، 4:15 ہوا اور وقت بڑھتا گیا، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے اب بھی ان کے کئی تحفظات رہے اجلاس میں، اگر وہ بات شریک ہوئی، لیکن کئی معاملات ایسے ہیں جو معاملات ابھی زیر التوا ہے اور اجلاس کے دوران ہم نے دیکھا کہ پھر اپوزیشن کا احتجاج بھی ہوا اور پھر بعد میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا رکن کے درمیان بھی ہاتھا پائی کا سلسلہ رہا دیکھا ہوا۔ یہ تمام صورتحال ایک عجیب صورتحال تھی کہ آج بجٹ اجلاس تھا جس کے لیے بڑی تیاریاں تھیں، جو بڑے وقت کے بعد ہوا اور اس پہ حکومت کو بڑی توقعات وابستہ تھی اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی جماعت ہے اس سے بھی بہت ساری توقعات وابستہ تھی اور بڑے مشکل کے بعد یہ مرحلہ آیا۔ اس سے پہلے جب ہم نے دیکھا کہ ایک آئینی ضرورت ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو، تو وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی طویل ہوا اور اس میں بھی کئی معاملات ایسے رہے جن پہ غور ہوا اور ہم نے ایک موقع پر یہ بھی دیکھا کہ وزیر اعظم نے جو وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر تھی وہ بھی منگوائی اور اس میں جو کئی اراکین نے تحفظات کا کسی معاملے پہ اظہار کیا تھا تو اس میں کچھ تبدیلی کی۔ اچھا، کیا پیپلز پارٹی میں جو ہے جو اس کا پروٹیسٹ کہ پانی دو کے نعرے لگتے رہے، ہم نے دیکھا، پھر کیا ڈیل پھر کیا ہوئی؟ اس پہ دیکھیے یہ بات جو ہے ہم نے پرسوں بھی دیکھی اور کل بھی اس پر بڑی کھل کر بات ہوئی اور جو پیپلز پارٹی کے سندھ کے اراکین ہیں انہوں نے پانی کے معاملے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جینے مرنے کا ہمارا معاملہ ہے اور اس پر آج بھی یہ باتیں بھی ہوتی رہی اور کچھ معاملات پس پردہ بھی تھے جن پر آج بھی جو ہے وہ بات ہوئی، کچھ چیزیں سے سامنے آئی۔ حکومت کی جانب سے یقین دہانیاں کراتی رہی، مسئلے کا حل جو ہے نکالا جائے گا، کل اس پہ باقاعدہ بیان بھی سامنے آیا اور جو حکومتی نمائندے تھے جو پیپلز پارٹی کی جانب سے کل یہ مسئلہ بڑی شدت کے ساتھ اٹھایا گیا تھا تو انہوں نے نہ صرف اس الزام کو مسترد کیا بلکہ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا تھا کہ جو بلوچستان کے حصے کا پانی ہے اور بلوچستان جو تو سندھ نے اس کے حصے کا پانی جو ہے وہ بلوچستان کو نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پہ اس طرح کے مسائل تو آج دوبارہ سے ان کو یقین دہانیاں کرائی گئی، منانے کی بہت کوشش کی گئی اور پھر بڑی مشکلوں سے اس بات سے انہیں راضی کیا گیا کہ اجلاس سے شریک ہو اور اپوزیشن نہ کرے، لیکن یہ معاملہ بظاہر یقین دہانی تو کرائی گئی ہے لیکن یہ پانی کا معاملہ تبھی ہے نا جاوید نور، یہ پانی کا معاملہ جاوید نور پانی کا معاملہ تبھی ہے نا، ہم نے دیکھا کہ پہلے تو 28ویں ترمیم پر جو ہے اختلاف تھا، کوئی ترمیم نہیں ہو پا رہی تھی، پھر جی بی کے الیکشن میں جو ہے جو تلخیاں تھیں کوئی ذکر نہیں آیا پانی کا، نہ 28ویں ترمیم کے دوران پانی کا ذکر آیا، یا اچانک پانی کا ذکر آ کے جو ہے وہ پروٹیسٹ شروع کر دیا گیا۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں اور یہ معاملہ مسلسل ہے اور آپ دیکھیں کہ جب بھی بجٹ منظور ہوتا ہے تو اس سے پہلے اتحادی جماعتوں کے تحفظات جو ہے ضرور سامنے آتے ہیں، اس سے پہلے ایم کیو ایم کے بھی تحفظات سامنے آئے ہیں اور ایم کیو ایم نے ملاقاتیں بھی کی، وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی، کئی تحفظات بھی ہیں اور آج بھی اس حوالے سے کئی مطالبات کے حوالے سے جو ہے جو ہم نے دیکھا کہ متحدہ قومی امور جو ہے ان کے اراکین جو ہیں وہ بھی موجود تھے اور وہ بھی اچھا ہم آپ سے پوچھتے ہیں جاوید نور، ہم آپ سے پوچھتے ہیں تحریک انصاف کا جو پروٹیسٹ ہے اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ساجد چودھری نے، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں اور اکانومی کے رپورٹر بھی ہیں، ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے کئی جو بجٹ ہیں وہ دیکھے ہیں، رپورٹ کیے ہیں۔ ساجد چودھری شکریہ وقت دینے کا، کیسا ہے بجٹ؟ یہ کوئی بزنس فرینڈلی بجٹ سے کہہ سکتے ہیں، کوئی ریلیف کا کوئی بجٹ؟ یا دیکھیں جس سچویشن میں یہ بجٹ پیش ہوا ہے نا، جو کیونکہ پاکستان کی پاک افغان سرحد کے اوپر باقاعدہ جنگ جاری ہے، پاکستان اور ایران کے بارڈر کے اوپر امریکہ اور ایران کی کشیدگی ہے اور انڈیا کی طرف سے مسلسل جو دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو ایسی صورتحال میں جو ایک ممکنہ طور پر بجٹ پیش کیا جا سکتا تھا، شاید حکومت نے وہی کوشش کی ہے کہ بچ بچا کے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ اخراجات نہیں، کیونکہ صوبوں کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں 920 ارب روپے کی کٹوتی کی گئی ہے اور اسی طرح اور بھی تقریباً کو 1200 ارب روپے کی فیڈرل اور دیگر اخراجات میں کمی کر کے
تو اس طرح تقریباً 2000 ارب روپے کی کٹوتیاں کر کے تو ایک جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جتنی چادر اور اتنے پاؤں پھیلانے والا معاملہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم مجبور ہو کر اسی جانب گئے ہیں جہاں پہ پچھلے 20 سال سے عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ اپنے وسائل کے اندر زندہ رہنا سیکھیں، کیونکہ اتنے زیادہ آپ قرضے لے چکے ہیں کہ 9000 ارب روپے سے زیادہ سود پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک. تو جب 9000 ارب روپے سود پہ چلا جاتا ہے اور اس دفعہ پہلی دفعہ تھوڑا سا جمپ دیا ہے انہوں نے، 2700-2800 ارب روپے ڈیفنس کے لیے ہونے چاہیے تھے اور انہوں نے 3000 ارب دیے ہیں. مقصد ہے 300 بلین کا ایڈیشن دیا ہے ڈیفنس کو، کیونکہ سرحدوں کی سچویشن ایسی ہے کہ اس کے لیے تو انڈیا کا ڈیفنس کا بجٹ جو ہے وہ 86 بلین US ڈالر ہے، 86 ارب ڈالر ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کا اگر 13 بلین ڈالر ہو گیا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. اور فوج نے وہ بجٹ استعمال کر کے دکھایا بھی ہے مارکا. ہاں جی بالکل ظاہر ہے انہوں نے جسٹیفائی کیا نا کہ آپ نے جو دیکھیں. ایک خاص بات یہ تھی کہ ایک ایسی چیز ہوئی ہے جس کو پاکستان میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. یہ پچھلے 25 سال میں آرمڈ فورسز ڈیولپمنٹ پلان تھا، ایک خفیہ، ٹھیک ہے. بجٹ میں ہر سال ایک کنٹیجنسی فنڈ رکھا جاتا ہے 350 سے 400 ارب روپے کا، وہاں پہ کنٹیجنسی فنڈ لکھا جاتا ہے. مگر وہ تقریباً پاکستان میں آہستہ آہستہ کر کے پاکستان کو ڈیفنس ٹیکنالوجی میں عبور دلانے کے لیے 25 سالوں میں وہ جاری رہا ہے. بے پناہ مشکلات کے باوجود سویلین حکومتوں نے بھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی اسی کے ذریعے پاکستان کے ڈیفنس کو اتنا اپ گریڈ کیا ہے کہ جس ٹائم 3 دن انڈیا کے حملے ہوتے رہے اور پاکستان نے جواب نہیں دیا تو یقین مانے پاکستان کے اندر بے تحاشا مایوسی تھی. مگر پھر جب جواب آیا تو 4 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہو گیا کہ یار کتنی کیپیبلٹی موجود ہے.